جی، افتخار عارف نے کیا خوب کہا تھا، دل دھڑکتا ہے تو سینے کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے آقا کے مدینے کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہم نے دیکھے ہیں یہاں ایسے بھی آشفتہ مزاج جو حرم سے بھی مدینے کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہم نے دیکھے ہیں یہاں ایسے بھی آشفتہ مزاج جو حرم سے بھی مدینے کی طرف دیکھتے ہیں۔ ناظرین مکرم، افتخار عارف کے تخیل کی پرواز دیکھیے۔ آپ کہتے ہیں کہ دل دھڑکتا ہے تو سینے کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے آقا کے مدینے کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہم نے دیکھے ہیں یہاں ایسے بھی آشفتہ مزاج جو حرم سے بھی مدینے کی طرف دیکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا لاک ڈاؤن کی پوزیشن میں ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے جو اہل اسلام پہ ہے، ایک وارننگ ہے جو عالم انسانیت کے لیے ہے، اور عالم انسانیت کا ہر فرد اس سے خوف زدہ بھی ہے، مایوس بھی ہے، اور اس اداسی کے سما میں یہ کلام جب آپ سنیں گے تو یقیناً آپ کے دل کو تقویت ملے گی، آپ کی قوت مدافعت میں یقیناً اضافہ ہوگا۔ اداسی کے سفر میں جب ہوا رک رک کے چلتی ہے، سواد ہجر میں ہر آرزو چپ چاپ چلتی ہے۔ اداسی کے سفر میں جب ہوا رک رک کے چلتی ہے، سواد ہجر میں ہر آرزو چپ چاپ چلتی ہے۔ کسی نادیدہ غم کا کوہر میں لپٹا ہوا سایہ زمیں تا آسماں پھیلا ہوا محسوس ہوتا ہے، گزرتا وقت بھی ٹھہرا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ تو ایسے میں تیری خوشبو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ کے نام کی خوشبو، دل حسرت زدہ کے ہاتھ پر یوں ہاتھ رکھتی ہے، تھکن کا کوہ غم ہٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے، سفر کا راستہ کٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ناظرین مکرم، ہماری دعا ہے کہ آج جشن میلاد مصطفیٰ کی اس تقریب عظیم کے صدقے اللہ رب العزت دنیا سے، عالم انسانیت سے اس وبا کو اٹھا لے، اور ہم سب کی زندگیاں دوبارہ بحال ہو جائیں، حرم کی رونقیں اسی طرح بحال ہو جائیں، اور مسجد نبوی کی رونقیں اسی طرح دائم آباد ہو جائیں۔ ناظرین مکرم، جب ابھی قاری شاہد محمود قادری نذرانہ نعت پیش کر رہے تھے تو ہمارے سٹیج پر رونق افروز ہوئے پیر طریقت، راہبر شریعت پیر سید سعادت علی شاہ صاحب، سجادہ نشین چورا شریف، اور ان کے ساتھ جناب پیر محمد عدنان قادری، آپ لنڈی کوتل سے تشریف لائے۔ بہت بہت نوازش اور مہربانی کہ آپ نے عزت افزائی ہماری کی اور یہاں پہ رونق افروز ہو کے دل عشاق کو موہ لیا۔ ناظرین ذی کرام، اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں، خطاب ذیشان ہونے والا ہے ایک ایسی ہستی کا جو عالم باعمل ہستی ہے، جو صوفیاء و اولیاء کی روشن روایات کی امین و پاسدار ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جو عالمی مبلغ اسلام ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو کم عمری میں ہی وہ دولت عطا کی ہے جو دولت بہت خوش نصیبوں کو عطا ہوتی ہے۔ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جن پر نظر خاص ہو انہی کو یہ دولت عطا ہوتی ہے۔ خطیب بے مثال ہیں، شعلہ بیان مقرر ہیں، اور درود و سلام کی محفل میں آپ کے سامنے خطاب ذیشان فرمانے والے ہیں۔ میری مراد پیر طریقت، راہبر شریعت پیر محمد حسان حسیب الرحمن مدد ظلہ العالی، آپ زیب سجادہ ہیں، دربار عالیہ محمدیہ نقشبندیہ عیدگاہ شریف راولپنڈی کے۔ میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے خطاب ذیشان سے نوازیں۔ جناب پیر محمد حسان حسیب الرحمن خطاب ذیشان فرما رہے ہیں۔ درود پڑتی ہوئی ساعتوں کے جھرمٹ میں ثنا کے پھول لبوں پہ سجانے آئے ہیں کہ ہم اویس کے دندان پاک کی لو سے چراغ عشق محمد جلانے آئے ہیں۔ ناظرین اکرام، پیر محمد حسان حسیب الرحمن مدد ظلہ العالی خطاب فرما رہے ہیں
پورے ذوق و شوق اور خشوع و خضوع کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنے دلوں میں بسا کر ان کا خطاب سنیے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کا یوم میلاد ہے آج، اور جن کے یوم میلاد میں ان کا ذکر سنانے کے لیے ہم یہاں آپ کے سامنے جمع ہیں۔ الحمدللہ آج 22 اپریل ہے، شب ولادت مصطفیٰ ہے۔ شب ولادت پہ سب مسلمان کریں نہ کیوں مال و جان قربان، ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں۔ کیا ہی خوب رات ہے یہ۔ ویسے ہمیشہ سے یہ قاعدہ ہے کہ آسمان کی روشنیاں زمین روشن کرتی ہیں، آسمان سے اترنے والی روشنیوں سے زمین روشن ہوتی ہے، سورج کی روشنی سے زمین روشن ہوتی ہے، چاند کی روشنی سے زمین روشن ہوتی ہے، ستارے زمین سے روشن نظر آتے ہیں۔ ہمیشہ آسمان سے اترنے والی روشنیاں زمین کو روشن کرتی ہیں، لیکن یہ وہ عظیم رات ہے جس میں سیدہ آمنہ سلام علیہا کی گود میں وہ ماہ تمام آیا جس کی روشنی سے ساتوں آسمان روشن ہو گئے، جس کی روشنی سے ساتوں آسمان روشن ہو گئے۔ ویسے تو آپ سب کے علم میں ہے کہ سال کی اس تاریخ کا نہ صرف ہمیں بلکہ پوری دنیا میں اس شاکان مصطفیٰ کو انتظار ہوتا ہے، شدت سے انتظار ہوتا ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں عیدگاہ میں ان عظیم مشائخ اعظام جو یہاں تشریف فرما ہیں، ان کی قیادت میں ایک جشن منایا جاتا ہے آقا علیہ السلام کی آمد کا، جس میں لاکھوں کی تعداد میں غلامان مصطفیٰ اکٹھے ہو کر اپنے آقا علیہ السلام کی آمد کا جشن مناتے ہیں۔ لیکن یقیناً موجودہ حالات، یہ کووڈ-19 کی وجہ سے پیدا ہونے والے حالات اور ریاست کے احکام کے پیش نظر ہم نے اجتماع تو نہیں کیا، لیکن ہم نے سوچا کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، آپ اپنے گھر میں بیٹھ جائیں، ARYQTV کو ذریعہ بناتے ہیں اور ان فضاؤں اور ہواؤں کو بھی حضور کے ذکر پہ اپنا گواہ بنا لیتے ہیں۔ پوری دنیا میں پہلے ایک جگہ اکٹھے ہوتے تھے، اب لاکھوں گھروں میں اکٹھے ہو کے ہم آقا علیہ السلام کا میلاد منا رہے ہیں۔ لیکن یقیناً جس طرح آپ کو کمی محسوس ہو رہی ہے، ہمیں بھی آپ سب کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ وہ مناظر اس وقت ذہن میں آ رہے ہیں، آنکھوں کے آگے چل رہے ہیں، جب آپ لاکھوں کی تعداد میں یہاں اکٹھے ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کا صدقہ جلد کرم فرمائے، یہ وبا ٹل جائے، اس وبا سے تمام عالم اسلام کو اور ساری انسانیت کو، پوری دنیا کو اس وبا سے نجات ملے، اور پھر انشاءاللہ مدینہ منورہ جانے کی ویسی ہی تیاریاں ہوں اور یہاں پر اسی طرح حضور کی آمد کے جشن منائے جائیں۔ الحمدللہ میرے پیر طریقت تشریف فرما ہیں، میرے مرشد کامل تشریف فرما ہیں، اور ایک ایسی شخصیت کہ جن کو میں نے عرض بھی کیا تو انہی الفاظ میں کیا کہ ہم نے اجتماع تو نہیں کرنا، صرف ٹی وی پہ احباب سے مخاطب ہو کے حضور کی تعریف کرنی ہے، حضور کی ثنا کرنی ہے، لیکن یہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ عیدگاہ شریف کا کوئی بھی پروگرام، کوئی بھی مجلس، کوئی بھی ہمارے گھر کی خوشی ہو یا عیدگاہ شریف میں ہونے والی محفل ہو، آپ کے بغیر نہ مکمل ہے اور نہ
ناممکن ہے۔ حضرت قبلہ پیر حبیب اللہ شاہ صاحب مد ظلہ العالی، میں نے آپ سے عرض کی کہ آپ نے تشریف لانا ہے، تو حضرت نے شفقت فرمائی اور مجھے کہا کہ یہ میرا گھر ہے، یہ حضرت کی شفقت ہے۔ حضرت نے کہا آپ نہ بھی فون کرتے تو عیدگاہ میرا گھر تھا، میں نے آنا تھا۔ اللہ تعالی حضرت کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ پھر جن کا یہ سارا فیضان ہے، جن کا یہ سارا فیضان ہے، جن کے اجداد کا یہ سارا فیضان ہے، جن کو آتے دیکھ کے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ مجھے ان کے آنے کی یہاں اتنی خوشی ہوتی ہے، تو حضرت خواجہ عبد الکریم جب ان کو آتے دیکھتے ہوں گے تو وہ کتنے خوش ہوتے ہوں گے۔ حضرت قبلہ پیر صاحب چورا شریف، حضرت قبلہ پیر سعادت علی شاہ صاحب مد ظلہ العالی، میں حضرت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں تشریف لانے پہ۔ حضرت صاحبزادہ عدنان قادری صاحب مد ظلہ العالی، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری دعوت پہ تشریف لائے، بلکہ ان کا بھی اپنا گھر ہے، آپ تشریف لائے۔ تمام ثنا خان احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، AMIQ TV کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس مجلس کو، اس ہماری چند بندوں کی نشست کو پوری دنیا میں پہنچانے کا باعث بنے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ آج آقا علیہ السلام کا یوم ولادت ہے۔ ظاہر ہے آپ سب جانتے ہیں میں جب خطاب کرتا ہوں تو اکیلا خطاب کرنے کا عادی نہیں ہوں، اگر لاکھوں کا مجمع بھی ہو تو ایک ایک کو ساتھ خطاب میں شامل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن آج میں یہاں سے گفتگو کروں گا۔ آپ اپنے اپنے گھروں میں مجھے یقین ہے اسی ذوق سے سنیں گے جس ذوق میں مجلس میں سنا کرتے تھے، جس ذوق میں مجلس میں سنا کرتے تھے۔ آج حضور کا یوم ولادت ہے، میں نے تھوڑی دیر گفتگو کرنی ہے۔ میں نے عنوان اس آیت کو بنایا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جو عزتیں عطا فرمائی اور عزتوں کی ترتیب کو بیان فرمایا۔ روفی صاحب کہ اس دنیا میں عزتوں کی ترتیب کیا ہے؟ اگر کوئی عزت کرنا چاہتا ہے، اگر قاری شاہد صاحب کوئی کسی کو عزت دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے عزتوں کی ترتیب بتائی۔ آؤ میں بتاتا ہوں کہ عزتوں کی ترتیب کیا ہے۔ عزت کرنا چاہتے ہو تو عزتوں کی ترتیب کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، سب سے پہلے اللہ نے فرمایا اس کائنات میں سب سے زیادہ اگر کوئی تعریف کے لائق ہے تو وہ اللہ ہے۔ اگر اس کائنات میں سب سے زیادہ عزتیں کسی کو جچتی ہیں تو اللہ کو جچتی ہیں۔ اگر کائنات میں سب سے زیادہ کوئی عزت والا ہے پوری کائنات میں تو سب سے زیادہ عزت والا کائنات کا خالق اللہ ہے، سب سے زیادہ تعریفوں کے لائق اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے زیادہ عزتوں کے لائق کون ہے؟ اللہ۔ وہ اللہ کے کوئی کام جس کے بغیر متصور نہیں ہے، کوئی کام جس کے بغیر متصور نہیں ہے۔ وہ اللہ کے کوئی کام جس کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ وہ عظمت والا ہے، وہ اللہ جو حقیقی قدرت والا ہے، وہ جس کی حکومت ہے اور وہی سب کا والی مددگار ہے۔ وہ عزت والا اللہ کہ جسے وہ عزت دینا چاہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ سن لو دنیا والو، کوئی لاکھ کوشش اور بہانے کر لے، جسے وہ عزت دینا چاہے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے وہ ذلیل کر دے کوئی اسے عزت نہیں دے سکتا، کوئی اسے عزت نہیں دے سکتا۔ وہ طاقت والا اللہ کہ جسے وہ عطا کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ وہ عظمت والا اللہ جس کی عظمت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ سب کو پناہ ہے لیکن وہ باقی رہنے والا ہے، سب محتاج ہیں اس کے اور وہ غنی ہے، وہ غنی ہے۔ وہ طاقت والا اللہ، وہ عزت والا اللہ جو رات کی تاریکیوں میں سے دن کے اجالے نکالتا ہے، وہ عظمت والا اللہ جو دن کے اجالوں کو رات کی تاریکیوں میں بدل دیتا ہے، رات کی تاریکیوں میں بدل دیتا ہے۔ وہ طاقت والا اللہ جس نے ساتوں آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے قائم رکھا ہوا ہے، بغیر کسی ستون کے قائم رکھا ہوا ہے۔ وہ لامحدود شان والا اللہ کہ اگر سارے سمندروں کی سیاہیاں بن جائیں اور سارے درختوں کی کلمیں بن جائیں تو اس کی کسی ایک صفت کا بھی کما حق کا ہو بیان نہیں ہو سکتا، اس کی کسی ایک صفت کا بھی کما حق کا ہو بیان نہیں ہو سکتا۔ وہ عظمت والا اللہ، وہ اللہ جو ہم سب کا خالق ہے، وہ اللہ جو رسول اللہ کو عزتیں عطا فرمانے والا ہے، وہ اللہ جو ہر ایک کو عزتیں عطا فرمانے والا ہے، وہ اللہ جس کے سب محتاج ہیں، وہ اللہ جو سب کے لیے کافی ہے، عظمت والا اور بزرگ ہے۔ اللہ نے فرمایا سب سے پہلے اگر عزتیں جچتی ہیں تو اللہ کو جچتی ہیں، اللہ کو جچتی ہیں۔ پھر اللہ نے اس ہستی کا ذکر فرمایا جس کو اللہ نے اپنی ساری خلقت میں سب سے زیادہ عزتیں عطا فرمائی ہیں، سب سے زیادہ عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ پھر اللہ نے خود اپنے بعد اس عزت والی ہستی کا ذکر فرمایا، عزتوں کے خالق نے عزتوں کے مالک کا ذکر فرمایا، عزتوں کے خالق نے عزتوں کے مالک کا ذکر کیا۔ پھر اللہ نے، پھر خالق نے اپنی خلقت میں سب سے قابل عزت ذات کا ذکر کیا۔ صرف وہ نہیں جو عزت والا ہے بلکہ وہ جس کو اللہ نے اپنی عزتوں کا مظہر عدم بنایا ہے، اپنی عزتوں کا مظہر عدم بنایا ہے، اور فرمایا والے
رسولہ، سب سے زیادہ عزت اللہ کی ہے، اور اللہ کے بعد اگر اللہ نے سب سے زیادہ عزتوں کے تاج کسی کے سر پہ سجائے ہیں تو وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے، محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے فرمایا سب سے زیادہ عزتوں کا والا اللہ ہے، اور اللہ نے پھر اپنی مخلوق میں جس کو سب سے زیادہ عزت دی ہے وہ میرا مصطفیٰ ہے، وہ میرا مصطفیٰ ہے۔ روفی صاحب کون مصطفیٰ، کون مصطفیٰ جسے عزت کسی اور نے نہیں اللہ نے عطا فرمائی ہے، جس کو عزت اللہ نے عطا فرمائی ہے، جس کے دین کو اللہ نے تمام ادیان پہ غالب فرمایا ہے، تمام ادیان پہ غالب فرمایا ہے، جس کے لیے صرف اللہ کافی ہے، اور اللہ نے اس کو ساری مخلوق کے لیے کافی بنا کے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ وہ عزت والا مصطفیٰ جس کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے، وہ مصطفیٰ جس کی بے ادبی اللہ کی بے ادبی ہے، بلکہ اگر مولانا احمد رضا خان کی زبان استعمال کروں تو وہ مصطفیٰ کہ مومن ان سے کیا ملا اللہ اس کو مل گیا، کافر ان سے کیا پھرا اللہ ہی سے پھر گیا۔ وہ عزت والا مصطفیٰ کہ اللہ نے کائنات کے سارے نظام جس کے اشاروں کے تابع کر دیے ہیں، جس کی حکومت ایسی ہے کہ ہر عرشی اور فرشی اسی قائر حکومت کا بندہ ہے، شجر و حجر جس کو سلام کہتے ہیں، جس کے دربار میں سلاطین عالم سر جھکاتے نظر آتے ہیں، نہ صرف یہ بلکہ جس کے دروازے سے سلطنتیں تقسیم ہوتی ہیں، سدرۃ المنتہا جس کی راہ گزر ہے، عرش اعظم جس کی جلوہ گاہ ہے، قیامت کے دن شفاعت کا تاج جس کے سر سجایا جانا ہے۔ المختصر یہی کہوں گا وہ عزت والا مصطفیٰ کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں لے۔ المختصر یہی کہوں گا ساری عزتوں کا خالق اللہ ہے، اور اللہ نے اپنی مخلوق میں عزتوں کے تاج جس کے سر پہ سجائے ہیں اس کو محمد الرسول اللہ اس کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ وہ عزت والے مصطفیٰ، وہ عزت والے مصطفیٰ، وہ عزت والے مصطفیٰ عدنان صاحب جن کو اللہ نے ایسی عزت عطا فرمائی ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی صفات کے ساتھ منتصف فرما کے عزت عطا فرمائی ہے۔ روفی صاحب یہ صرف میرے مصطفیٰ کی شان ہے، یہ صرف میرے مصطفیٰ کی شان ہے جن کو اللہ نے صرف عزت نہیں دی، شاہد صاحب جن کو اللہ نے اپنی صفات کے ساتھ منتصف فرما کے عزت دی ہے۔ اور میں بتاتا ہوں کیسے، میں کوئی ایسی گردانے نہیں لکھ کے لے آیا، یا ایسے کوئی الفاظ جوڑ کے نہیں سنا رہا، میں ایک ایک یہ بات جو ہے، یہ ایک ایک صفت جو ہے یہ قرآن و حدیث کے حوالے سے ہے، ایک ایک صفت قرآن و حدیث سے ڈھونڈ کر نکالی ہے، کوئی ایسے جذبات کے لیے جملے نہیں لایا۔ اگر یہاں جملے کیا بھی دوں تو آگے خالی میدان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پر جو بات کر رہا ہوں یہ قرآن و حدیث سے صفات کو اکٹھا کیا ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنی صفات کے ساتھ منتصف فرما کے عزت عطا فرمائی ہے۔ مجھے یقین ہے اس شاقان مصطفیٰ کو جہاں جہاں ٹی وی پہ آواز جا رہی ہے سن کے جھوم اٹھیں گے۔ ظاہر ہے مزہ آتا ہے نا کہ جو نبیوں کا امام ہے وہ ہمارا نبی ہے، جو عالم کا سلطان ہے وہ ہمارا نبی ہے، جو شب معراج کا دولہا ہے وہ ہمارا نبی ہے، جو ساری خلقت کا سلطان ہے وہ ہمارا نبی ہے، جو سب سے اولا ہے وہ ہمارا نبی ہے، جو سب سے بالا ہے وہ ہمارا نبی ہے، جو دینے والا ہے وہ ہمارا نبی ہے۔ ذرا سنو ہمارے مصطفیٰ وہ ہیں، یہ شان شاہد صاحب کسی اور کی نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی صفات کے ساتھ منتصف فرما کے عزت عطا فرمائی ہے۔ کیسے؟ اللہ عادل ہے نا، انہیں عادل نے عادل بنایا، انہیں علیم نے علیم بنایا، انہیں عفو نے عفو بنایا، انہیں عظیم نے عظیم بنایا، انہیں عالم نے عالم بنایا، انہیں امین نے امین بنایا، انہیں متین نے متین بنایا۔ کوئی لا کے تو دکھاؤ ایسا جسے اول نے اول بنایا ہو، جسے آخر نے آخر بنایا ہو، جسے ظاہر نے ظاہر بنایا ہو، جسے باطن نے باطن بنایا ہو۔ اور میرے مصطفیٰ ہی وہی ہے جنہیں عزیز نے عزیز بنایا، جنہیں حلیم نے حلیم بنایا، جنہیں غنی نے غنی بنایا، جنہیں غوث نے غوث بنایا، جنہیں حکیم نے حکیم بنایا، جنہیں لطیف نے لطیف بنایا۔ میرے مصطفیٰ کے سوا کوئی ہوگا جسے جواد نے جواد بنایا، جسے کامل نے کامل بنایا، جسے ہادی نے ہادی بنایا، جسے فتح نے فتح بنایا، جسے شکور نے شکور بنایا۔ اور میرا مصطفیٰ وہ ہے جس
جسے خبیر نے خبیر بنایا، جسے بصیر نے بصیر بنایا، جسے شہید نے شہید بنایا، جسے حلیم نے حلیم بنایا۔ آقا وہ ہے جنہیں حق نے حق بنایا، جنہیں کفیل نے کفیل بنایا، جنہیں کریم نے کریم بنایا، جنہیں محمود نے محمود بنایا، جنہیں رؤوف نے رؤوف بنایا، جنہیں رحیم نے رحیم بنایا، جنہیں عظیم نے عظیم بنایا، جنہیں نور نے نور بنایا، جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آج ہم پتہ ہے یہ جشن کیوں مناتے ہیں، عیدگاہ میں لاکھوں لوگ کیوں اکٹھے ہوتے تھے اور ہوں گے انشاءاللہ تا قیامت اس تاریخ کو۔ آج ہم نے یہ انتظام کیوں کیا، آج ہم خوشی اس لیے منا رہے ہیں، یہ جو اتنی شانوں والا ہے نا، یہ آج کے دل کرم بن کر، وفا بن کر، سخا بن کر، عطا بن کر، کرم بن کر، وفا بن کر، سخا بن کر، عطا بن کر، خدا کا نور اترا نامکا سے مصطفیٰ بن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، فلک کے نظاروں واہ واہ، زمین کی بہاروں۔ قاری صاحب آپ بھی کر رہے ہوں گے، یہ مشائخ الزام بھی کر رہے ہوں گے، اس وقت ان لاکھوں شاکان مصطفیٰ کو مس کر رہے ہوں گے، تو اس وقت میرے ساتھ مل جاتے تھے۔ ایک سما ہوتا تھا آپ اپنے اپنے گھروں میں ساتھ ملو، ساتھ ملنا دکھاوے کے لیے نہیں ہوتا تھا، جن کے لیے پڑھتے تھے وہ تمہیں گھر میں بھی دیکھ رہے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں ایک بار میرے ساتھ مل کے کہو، پلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، سبید ملا حضور آ گئے ہیں، 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 آلو کال آلہ وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، وہ سلطان آیا، ارے بادشاہ ہو، ارے تاجدار ہو، ارے بادشاہ ہو، ارے تاجدار ہو، نگاہیں جھکا حضور آ گئے ہیں، 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 واہ واہ، یاد رکھنا سب سے زیادہ مخلوق میں عزتیں اللہ نے کس کو عطا فرمائی ہیں؟ ہمارے مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہیں۔ قبلہ پیر صاحب، حضور علیہ السلام، حضور علیہ السلام صرف عزت والے نہیں ہیں، صرف حضور کی یہ شان نہیں ہے کہ سب سے زیادہ عزت پانے والے حضور ہیں، بلکہ حضور کی ایک شان یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے عزت پانے والے بھی حضور ہیں۔ حضور نے 40 سال بعد جا کے عزت نہیں پائی عمر کے، ہاں ایسا نہیں ہوا کہ عمر کے 40 سال بعد جا کے عزت مل گئی، نہ صرف حضور سب سے زیادہ عزت پانے والے ہیں، حضور سب سے پہلے عزت پانے والے ہیں، اور میرے مصطفیٰ تب سے عزت والے ہیں جب کسی اور کی عزت تو دور کی بات ہے، اللہ کے سوا اور کوئی تھا ہی نہیں۔ میرے
مصطفیٰ تب سے عزت والے ہیں، تب سے عزت والے ہیں، تب سے عزت والے ہیں. آپ کا ساتھ مجھے زیادہ مزہ دے رہا ہے. تب سے عزت والے ہیں جب کسی اور کا عزت تو دور کی بات ہے، اللہ کے سوا اور کوئی تھا ہی نہیں، اللہ کے سوا اور کوئی تھا ہی نہیں. تب سے عزت والے ہیں جب وہ فرماتا ہے نا کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. حضور فرماتے ہیں کنت نبیا، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم کا جسم مٹی اور پانی میں تھا. تو جناب نبوت سے زیادہ عزت کا مقام اور کوئی نہیں. نبوت عزت کا مقام ہے. مصطفیٰ نے خود بتا دیا اور میں تو تب سے عزت والا ہوں جب ابھی آدم کا جسم مٹی اور پانی. سب سے زیادہ عزت پانے والے بھی حضور ہیں، سب سے پہلے عزت پانے والے بھی حضور ہیں. حضور خود فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری. حضور فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کی تخلیق فرمائی ہے، سب سے پہلے میرے نور کی تخلیق فرمائی ہے. سب سے زیادہ عزت پانے والے بھی حضور ہیں اور سب سے پہلے عزت پانے والے بھی حضور ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کو مصنف عبد الرزاق نے نقل کیا، امام قسطلانی بھی نقل کرتے ہیں، اور نشر الطیب میں علامہ اشرف علی تھانوی بھی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں. اس حدیث کو نقل کرتے ہیں جس حدیث کو حدیث جابر کہا جاتا ہے. حضرت جابر نے حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ یہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کی تخلیق کی تھی؟ حضور نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کی تخلیق فرمائی. علامہ اشرف علی تھانوی بھی اس کو نشر الطیب میں نقل کرتے ہیں، امام قسطلانی بھی نقل کیا، سب سے پہلے مصنف عبد الرزاق نے بھی اس کو نقل کیا. اور حضرت جابر کے حوالے سے حضرت جابر فرماتے میں نے حضور سے پوچھا اور حضور نے مجھے بتایا. کیا بتایا؟ سب سے پہلے میرے نور کی تخلیق فرمائی. پھر اللہ نے عرش بنایا تو میرے نور سے بنایا، فرش بنایا تو میرے نور سے بنایا، لوح قلم بنایا تو میرے نور سے بنایا، جنت بنی بھی میرے نور سے، جنت سجی بھی میرے نور سے. حضور فرماتے ہیں اللہ نے جبریل کو بنایا تو میرے نور سے بنایا، اسرافیل کو بنایا تو میرے نور سے بنایا، میکائیل اور اسرائیل کو بنایا تو میرے نور سے بنایا. حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے بنایا پھر جس کو بنایا میرے نور سے بنایا. سب سے پہلے عزت پانے والے بھی حضور ہیں. ذرا سنو میرے مصطفیٰ کو کیسی عزت اللہ نے عطا فرمائی ہے. رول بیان میں علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق فرمایا نا تو اللہ نے ان کی پشت میں نور مصطفیٰ رکھا. پشت میں جیسے ہی نور مصطفیٰ رکھا گیا وہ ان کی پیشانی میں جگمگانے لگ پڑا، پیشانی میں جگمگانے لگ پڑا. اللہ اکبر. وہ فرماتے ہیں جیسے ہی آدم علیہ السلام کی پشت میں نور مصطفیٰ رکھا گیا وہ ان کی پیشانی پہ جگمگایا. پھر تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ جس وقت نور مصطفیٰ آدم علیہ السلام کی پیشانی پہ جگمگایا اسی وقت اللہ نے فرشتوں کو حکم کیا چلو چلو اب آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں جب فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، ہاں ہاں یہ عزت آدم کی تھی لیکن در حقیقت یہ عزت نور مصطفیٰ، در حقیقت یہ عزت نور مصطفیٰ کی تھی، در حقیقت یہ عزت نور مصطفیٰ کی تھی. تو سب سے پہلے عزت پانے والے بھی حضور ہیں اور سب سے زیادہ عزت پانے والے بھی حضور ہیں، سب سے زیادہ عزت پانے والے بھی حضور ہیں. میرے مصطفیٰ کو اللہ نے سب سے زیادہ عزت دی ہے. ہم ایسا ہی نہیں کہتے، میں اکثر اپنے خطابات میں یہ شعر پڑھتا ہوں، یہ وہی موضوع ہے. آؤ ایک بار پھر کہتے ہیں قاری صاحب حضور کو جو عزت تاج ملے ہیں نا ایسی عزت کسی اور کو نہیں ملی. اس لیے ہی تو سنی جھوم جھوم کے اپنا یہ عقیدہ پڑھتا ہے کہ جیسے میرے سرکار ہیں، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، جیسے میرے سرکار ہیں، جیسے میرے سرکار ہیں،
سرکار ہے. میرے آقا علیہ السلام اپنی ولادت سے پہلے ہی عزتوں کے تاج سر پہ سجا کے آئے ہیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 پڑھو جس کو آیت میثاق کہا جاتا ہے. اللہ نے تمام انبیاء کو ارواح کو اکٹھا کیا. عالم ارواح میں اللہ نے تمام انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کیا. میرے مصطفیٰ کو یقیناً کرسی صدارت پہ بٹھایا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے کہا ان کا چہرہ دیکھ لو. آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک حضور سے پہلے آنے والے تمام انبیاء کی ارواح موجود ہیں. حضور علیہ السلام کو محمد صوبان نقیب الرحمن میرے شیخ کی گود میں بیٹھ کے ہاتھ تو ہلا رہے ہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ظہیر صاحب اگر آپ ان کو ایک منٹ دکھا سکیں تاکہ ناظرین بھی ان کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ اس کو حبیب اللہ شاہ صاحب کی گود میں پہلی دفعہ یہ محفل میں آئے تھے 12 ربیع الاول کو. اللہ تعالیٰ میرے شیخ کامل کا صدقہ، خواجہ عبد الکریم کا صدقہ، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا کا صدقہ اس کو حضور علیہ السلام کا ایسا مدح خواں بنائے کہ ساری زندگی حضور کی ثنا کرتا رہے. تمام انبیاء کی ارواح کو اللہ نے اکٹھا کیا. تمام انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کیا. تمام انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کر کے میرے حبیب کو مسند صدارت پہ بٹھایا. میرے حبیب علیہ السلام کو مسند صدارت پہ فرما کے بٹھا کے تمام انبیاء کی ارواح کو مخاطب کر کے کہا کہ ان کو دیکھ لو. تم میں سے کسی کا بھی دور ہو ہم نے شریعت دے رکھی ہو اور وہ اس کی تبلیغ کر رہا ہو، نہ کہاں اس کی نگاہ اٹھے اور وہ دیکھے ثم جاءکم رسول، وہ دیکھے کہ یہ عزت والا رسول آ گیا ہے. سبحان اللہ. تو پھر اور یہ اس شان سے آئے گا کہ جو تمہارے پاس ہوا یہ اس کی تصدیق کرنے والا ہوگا. جب دیکھ لو کہ یہ آ گیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر تم سب پہ لازم ہے کہ اس کی اتباع کرو، اس کے پیچھے چل پڑو. جو بھی کہہ رہے ہو اس کو اس کے پیچھے چل پڑو، سب کو اس کے پیچھے چلنے کی تلقین کرو. پھر اللہ نے روبی صاحب انبیاء سے پوچھا کیا تم اقرار کرتے ہو؟ سب نے کہا کہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا اب اس وعدے پہ تم ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ. آدم نوح کا گواہ ہو جائے، نوح موسیٰ کے گواہ ہو جائے، موسیٰ ابراہیم کے گواہ ہو جائے، ابراہیم داؤد کے گواہ ہو جائے، داؤد یوسف کے گواہ ہو جائے، یعقوب جو ہے وہ عیسیٰ کے گواہ ہو جائے. سب ایک دوسرے کے گواہ ہو جائے، سب ایک دوسرے کے گواہ ہو گئے. اللہ نے فرمایا اب میں تم سب پہ گواہ ہوتا ہوں. اور ہمارے آقا اس شان کے ساتھ آئے ہیں. عام لوگ تو عام لوگ ہیں، اللہ نبیوں سے ان کی عزت کے وعدے لیتا ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عزت کے وعدے لیتا ہے. آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو رہی ہے، عزت مصطفیٰ کی بن رہی ہے، وسیلہ مصطفیٰ بن رہے ہیں. ایک دفعہ حضرت آدم علیہ السلام نے شرف المصطفیٰ میں موجود ہے. میں نے کہا رسول اللہ ولادت سے پہلے سے عزتوں والے ہیں. حضرت شرف المصطفیٰ 1000 سال پہلے حضور کے خصائص مناقب پہ لکھے جانے والی کتاب ہے، اس میں موجود ہے. اللہ اکبر. حضرت آدم علیہ السلام نے ایک مرتبہ شیس علیہ السلام سے کہا کہ جب بھی اللہ کا ذکر کرو نا ساتھ محمد الرسول اللہ کا ذکر کرو. کہا کہ یہ کون ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں جب اللہ کا ذکر کرنا ہے ساتھ ان کا ذکر کرنا ہے. کہا کہ جب میں نے آنکھ کھولی نا سب سے پہلے میں نے دیکھا اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں جب اللہ نے مجھے جنت میں سکونت عطا کی میں نے دیکھا جنت کے ہر دروازے پہ ان کا نام لکھا ہے، جنت کے چپے چپے پہ ان کا نام لکھا ہے. میں نے جب آسمان دیکھا تو میں نے دیکھا جہاں اللہ کا نام لکھا ہے ساتھ ان کا نام لکھا ہے. میں یہ جان گیا کہ بھری کائنات میں اللہ کی بارگاہ میں ان سے زیادہ عزت والا اور کوئی نہیں ہے. نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ مل رہا ہے، باعث عزت میرے مصطفیٰ کی ہے، صدقہ وسیلہ میرے مصطفیٰ بن رہے ہیں. اچھا میں نے اپنی بات کو اب اختتام پہ لے کے جانا ہے. مصطفیٰ پہلے سے عزت والے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دلائل النبوہ میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ تورات میں ایک امت کا ذکر پڑھا اور وہ ذکر کیا تھا کہ ایک ایسی بھی امت نے آنا ہے جو سب سے آخر میں آئے گی لیکن جنت میں سب سے پہلے جائے گی. عرض کی کہ یا اللہ کیا یہ اعزاز میری امت کو مل سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ اعزاز تو میرے مصطفیٰ کی امت کے لیے. پھر انہوں نے ایک ایسی امت کا ذکر پڑھا جو جیسے ہی دعا کریں گی ویسے ہی دعا قبول ہو جائے گی. ان کی دعائیں اللہ سب سے جلدی قبول فرمائے گا. کہا یا اللہ یہ میری امت کو دے دے. اللہ نے فرمایا نہیں، یہ بھی نبی آخر الزمان کی امت کے لیے. پھر انہوں نے ایک ایسی امت کا ذکر پڑھا کہ جن کی کتاب ان کے سینوں میں محفوظ ہوگی، سب چاہیں گے بلا تکلف اس کی تلاوت کر لیں. کہا یا اللہ یہ میری امت کو دے دے. اللہ نے فرمایا نہیں، یہ بھی میرے مصطفیٰ کی امت کے لیے ہے.
ایسی امت کا ذکر پڑا جن پہ مال غنیمت حلال ہوگا، صدقہ بھی کھا سکیں گے اور اس پہ اجر بھی ملے گا. کہا یا اللہ یہ میری امت کو دے دے. اللہ نے فرمایا نہیں، یہ بھی میرے حبیب کی امت ہے. نیکی کا ارادہ کریں گے تو ایک نیکی مل جائے گی، اور اگر نیکی کریں گے تو نامہ اعمال میں 10 مرتب ہوں گی. کہا یا اللہ یہ میری امت کو دے دے. اللہ نے فرمایا نہیں، یہ بھی میرے حبیب کی امت کے لیے. گناہ کا ارادہ کریں گے تو گناہ مرتب نہیں ہوگا نامہ اعمال میں، لیکن اگر گناہ کا ارادہ ترک کر دیں گے تو ایک نیکی مرتب ہو جائے گی. کہا یا اللہ یہ تو میری امت کو دے دے. کہا نہیں، یہ بھی میرے حبیب کی امت کے لیے. پھر ایسی امت کا ذکر پڑا، ایسی امت کا ذکر پڑا کہ جنہیں جو دجال سے جنگ کریں گے اور جنہیں اگلوں اور پچھلوں ساروں کا علم دیا جائے گا. کہا یا اللہ یہ تو میری امت کو مل سکتا ہے. کہا نہیں، یہ بھی میرے حبیب کی امت کے لیے ہے. کہا یا ربی فاجعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہا یا اللہ اگر تجھے تیرے حبیب اتنے ہی پسند ہے تو پھر کرم کر لا، مجھے بھی اپنے حبیب کا امتی بنا. یہ عزت ہے میرے مصطفیٰ کی، یہ عزت ہے میرے مصطفیٰ کی کہ نبی بھی ان کے امتی بننے کی خواہش رکھتے رہے، خواہش رکھتے رہے. بے شمار عزتیں بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن پھر وہ وقت آیا کہ 12 ربیع الاول کی صبح صادق تھی، 22 اپریل تھا، صبح صادق کا وقت تھا، صبح صادق کا وقت تھا. سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ماجدہ مؤمنہ سیدہ آمنہ سلام علیہا ارشاد فرماتی ہیں، سیدہ آمنہ سلام علیہا ارشاد فرماتی ہیں 12 ربیع الاول تھا جو 22 اپریل بنتا ہے اس دن. 22 اپریل تھا، 12 ربیع الاول تھا، صبح صادق کا وقت تھا، صبح صادق کا وقت تھا. وہ کہتے ہیں میں دیکھتی ہوں کہ آسمان سے پرندے آ رہے ہیں، خوبصورت پرندے آ رہے ہیں، میرے بستر کو موتیوں سے سجا کے چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں دیکھتی ہوں میرا گھر نور سے روشن ہوتا ہے. 3 عورتیں میرے گھر میں آتی ہیں، آج شب ولادت مصطفیٰ ہے نا. 3 عورتیں میرے گھر میں آتی ہیں، ایک کہتی ہے میں ہاجرہ ہوں، ایک کہتی ہے میں حوا ہوں، ایک کہتی ہے میں مریم ہوں. ایک اور عورت آتی ہے، وہ کہتی ہے میں جنت کی حوروں کی سردار ہوں. ہم آپ کو مبارک دینے کے لیے آئے ہیں کہ کائنات کا سب سے سونا آپ کی گود میں آنے والا. کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ جانتے ہو کن الفاظ میں میلاد بیان کیا؟ کہا خرجا منی نور، پھر مجھ میں سے نور نکلا، جس نور کی روشنی سے میں دیکھ رہی ہوں. شام کے محلات کو میں نے اس نور کی روشنی سے دیکھ لیا. آسمان سے فرشتہ آتا میں دیکھ رہی ہوں، فرشتہ جبریل آ رہا ہے. کوئی جبریل کعبے کی چھت میں جھنڈے لگا رہا ہے، مشرق میں جھنڈے لگ رہے ہیں، مغرب میں جھنڈے لگ رہے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ارشاد ہو رہا ہے کہ سدرۃ المنتہا کی اونچائیوں سے لے کر سمندروں کی گہرائیوں تک میرے حبیب کی آمد کے ڈنکے بجا دیے جائیں. آقا علیہ السلام کو آتے ساتھ عزت کا ایک انداز یہ بھی نصیب ہوا. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ پتہ میں کہاں تھا، سیرت حلبیہ میں موجود ہے. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں مطاف میں کعبۃ اللہ کے سامنے تھا. کہتے ہیں جب حضور کی ولادت ہوئی نا تو میں کعبۃ اللہ کے سامنے تھا. سیرت حلبیہ میں حضرت عبد المطلب کے یہ الفاظ موجود ہیں جو حضور کے دادا ہے کہ سمعت صوتا من جدار الکعبہ ولد المصطفیٰ المختار، ولد المصطفیٰ المختار. وہ کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا سمعت صوتا من جدار الکعبہ، کہ دیوار کعبہ سے یہ آواز آ رہی تھی، میں نے خود سنا ولد المصطفیٰ المختار. مصطفیٰ دنیا میں آ گئے جنہیں اللہ نے مختار بنا کے بھیجا، جنہیں اللہ نے مختار بنا کے بھیجا ہے. زمین ساری کو مسجد بنا دیا جاتا ہے. حضور کے آنے پہ نا ساری زمین مسجد بن گئی. عدنان قادری صاحب بندہ گھر میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے. اگر کوئی ایسے حالات بن جائے جہاں جانوں کو بچانا مقصود ہو تو ساری زمین مسجد ہے. گھروں میں بھی بزرگ یا جن کو بیماریاں ہیں یا جو پڑھنا چاہے وہ گھروں میں نماز پڑھ سکتا ہے. یہ انعام بھی 22 اپریل کو ولادت مصطفیٰ پہ ملا ہے، ولادت مصطفیٰ پہ ملا ہے. ساری زمین مسجد ہے، ساری زمین مسجد ہے. گھروں میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. اگر کوئی عدنان قادری صاحب کی عمر تک پہنچ گیا ہے اس کے لیے پھر عرش بری سے اعلان ہوتا ہے وَمَا قَالَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے میرے حبیب علیہ السلام، آپ دنیا میں آ گئے ہو، اب ہماری شان کا شایہ نہیں ہے. آپ آ گئے ہو تو ہم زمین والوں کو عذاب دیں. اب آپ کو بھیجنے کے بعد ہم بھی اعلان فرماتے ہیں اب قیامت تک ہمارا عذاب زمین پہ نہیں آئے.
بس اسی ولادت مصطفیٰ کا وسیلہ بنا کے پیش کرتے ہیں. عذاب تو اللہ وعدہ فرما چکا ہے، اب اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، لیکن یہ جو ایک آزمائش آئی ہوئی ہے قوم پہ کورونا وائرس کی صورت میں، اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کا صدقہ کرم فرمائے، اس آزمائش سے نجات ملے پوری دنیا کو، اور معاملات زندگی سب کے پھر سے ویسے ہی چل پڑے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. ایک عزت کا منظر سے، صرف ایک عزت کا منظر، حضور علیہ السلام کی ولادت پر ایک عزت کا منظر بیان کر کے میں بات کو ختم کروں گا. حضور کو پھر بعد میں تو اعلان نبوت کے بعد تو اتنی عزتیں ملی کہ جن کا کوئی شمار کر ہی نہیں سکتا، لیکن حضور کی ایک عزت ایسی بھی ہے جس عزت کے لیے انبیاء بھی دعا کرتے ہیں، رب ارینی رب ارینی رب ارینی، یا اللہ تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، یا اللہ تیرا دیدار کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر یہ عزت کا تاج سجا تو میرے مصطفیٰ پہ سجا. میرے مصطفیٰ ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے ہیں، میرے مصطفیٰ علیہ السلام حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کی ملاقات کا مشتاق. یہ عزت ہے میرے آقا علیہ السلام کی، یہ عزت ہے میرے آقا علیہ السلام کی. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام جب مسجد اقصی جاتے ہیں نا، مسجد اقصی میں حضور جلوہ گر ہوا. ایک تو یہ ہے نا کہ امامت فرمائی، اس کے بعد پتہ کیا ہوا؟ ایک تو یہ عزت کہ تمام انبیاء کے امام بن گئے. میرا موضوع حضور کی عزت ہے. ایک مجلس کا انعقاد ہوا جس میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء سب موجود ہیں. اس مجلس میں مسجد اقصی میں پہلے آدم علیہ السلام نے خطبہ دیا، اپنی شان کو بیان کیا کہ میں سب انسانوں کا باپ ہوں. پھر حضرت نوح علیہ السلام نے خطبہ دیا، اپنی شانوں کو بیان کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خطبہ دیا، اپنی شانوں کو بیان کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خطبہ دیا، اپنی شانوں کو بیان کیا. ہر نبی نے خطبہ دیا اور اللہ نے ان پر جتنی مہربانیاں فرمائی ہیں ان مہربانیوں کو بیان کیا. پھر میرے آقا اٹھے، کہا ہوگا میں نبیوں کا امام ہوں، کہا ہوگا میں رحمت للعالمین ہوں، کہا ہوگا آج میں براہ راست اللہ سے ملنے جا رہا ہوں. میرے آقا نے اپنی عزتوں کو بیان کیا. روفی صاحب پھر میرے آقا کو یہ عزت ملی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھتے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں او انبیاء کی جماعت، دیکھو دیکھو یہ محمد ہے جو مرتبہ اور مقام میں ہم سب سے آگے بڑھ گیا، سب سے آگے بڑھ گیا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کو طور میں جا رہے تھے نا تو آواز آئی تھی بقلا نالین اتار کے آؤ. جب رسول اللہ عرش میں جا رہے ہیں نالین اتارنے لگتے ہیں. جب قریب عرش پہنچے شاپ راز جزا خیال آیا نالین کروں پاؤں سے جدا. آواز آئی غیب سے یہ کیا ارادہ آپ کا، لے آئیے یہ عرش بھی طالب نالین ہے اور چوم لے دیجئے سے یہ عرش بھی بے چک. یہ عزت ہے میرے مصطفیٰ کی. اچھا یہ تو ساری عزتیں وہ تھی جو عطا ہو گئی. روفی صاحب ایک منظر ابھی رہتا ہے جو ابھی عطا ہونا ہے. اچھا یہ ساری عزتیں وہ ہیں جو ہم نے یہاں پڑھی ہیں یا سنی ہیں. ایک عزت جو ابھی یہاں ہونے والی ہے نا، یہ وہ عزت ہے جو ہم سب آنکھوں سے دیکھیں گے. اور وہ کون سی ہے؟ عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ. امام دہلوی حدیث کو لائے ہیں. حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن پتہ ہے میری کیسی عزت ہوگی. حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن جو انبیاء کا جلوس ہوگا نا اس کا قائد میں ہوں گا. حضور فرماتے ہیں جب ساری مخلوق چپ ہوگی سب کا خطیب میں بنوں گا. حضور فرماتے ہیں جب سب رک جائیں گے آگے بڑھ کے سب کے لیے بات میں کروں گا. حضور فرماتے ہیں جب ساری امتیں مایوس ہوں گی آگے بڑھ کے سب کو شفاعت کی خوشخبریاں میں سناؤں گا. حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن عزت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، جنت کی چابی بھی میرے ہاتھ میں ہوگی. یعنی جس کو عزت ملے گی وہ بھی دست مصطفیٰ سے ملے گی اور جس کو جنت ملے گی وہ بھی دست مصطفیٰ سے. اللہ اکبر. ترمذی میں موجود ہے. حضور فرماتے ہیں قیامت میں میری عزت ایسے ہوگی جب قبریں پھٹیں گی نا لوگ قبروں سے باہر آئیں گے، سب سے پہلے قبر سے باہر میں آؤں گا. حضور فرماتے ہیں سب ننگے میدان محشر پہ جائیں گے، مجھے اللہ سبز رنگ کی چادر پہنائے گا.
سبز رنگ کی چادر پہنا کے میدان محشر میں جگہ ترمذی میں موجود ہے. ایک اور حدیث کے مطابق حضور لباس کے ساتھ اٹھیں گے, اس کے باوجود ترمذی میں موجود ہے سبز رنگ کی چادر پہن کے دولہا بن کے آئے. حضور فرماتے ہیں ہر ایک اکیلا میدان محشر میں جائے گا. ترمذی میں موجود ہے. حضور فرماتے ہیں میں 70,000 فرشتوں کے ساتھ آؤں گا. حضور فرماتے ہیں جب میں میدان محشر میں آؤں گا نا, اللہ مجھے تخت پہ دائیں جانب بٹھا لے گا. اور امام احمد بن حنبل یہ حدیث کے الفاظ لائے ہیں. حضور فرماتے ہیں جب قیامت کے دن میں تخت پہ بیٹھوں گا نا, اولین سے لے کے آخرین تک ساری مخلوق لشکری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی ہے. یہ عزت ہے میرے مصطفیٰ کی. اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کا وفادار اور نمک حلال رکھے. اللہ تعالی حضور علیہ السلام کا صدقہ یہ کرم فرمائے, پوری انسانیت کی اس آزمائش سے نجات ملے. پوری انسانیت کو ہر جگہ معاملات زندگی بہتر ہو جائیں. پوری دنیا میں لوگوں کے کاروبار چل پڑے, لوگوں کے معاملات چل پڑے. سب سے پہلے یہ کہ حرمین شریفین, میں آتا ہوں اس طرح بھی, سب سے پہلے یہ کہ حرمین شریفین کھل جائیں, حرمین شریفین کے دروازے ہم پہ کھل جائیں, حرمین شریفین کی وہی رونقیں ہم آنکھوں سے دیکھیں. اللہ تعالی حضور کے صدقے سے کرم فرمائے. روفی صاحب, جو رمضان قریب آ رہا ہے نا, میرا دل بڑا چھوٹا ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ مجھے سارا سال آخری عشرے کا انتظار ہوتا ہے. اور کبھی میں نے عید یہاں پر نہیں کی. میں نے عید ہمیشہ وہاں کی ہے کہ عید گاہ ماں غریباں کوئے تو. میری ہمیشہ عید کا انتظار رہتا ہے کب وہ عید کے ایام آئے اور بھاگ کے حضور کے قدموں میں حاضر ہو جائے. رمضان میں روزوں میں دل گل رہے ہوتے ہیں یہ کہ کب آخری اشراف قریب آئے گا اور ہم جو ہے رسول اللہ کے قدمین میں حاضر ہو جائیں گے. اس وقت جب ہم ٹی وی لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حرمین شریفین کے دروازے بند ہیں, خدا کی قسم دل خون کے آنسو روتا ہے. اور یہی دعا نکلتی ہے, شالا وسطہ روے آپ دا سونا حرم, شالا وسطہ روے آپ دا سونا حرم. اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کا صدقہ کرم فرمائے. میں بالخصوص تو اپنے شیخ سے درخواست کروں گا, تاجدار گھمکول شریف سے دعا کروں گا, اپنے شیخ سے عرض کروں گا, تاجدار گھمکول شریف سے عرض کروں گا, پیر صاحب چورہ شریف سے عرض کروں گا, تمام سننے والوں سے عرض کروں گا, ان قبولیت کے لمحات میں ایک بار ہاتھ اٹھا کے یہ دعا کرو, اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے سے کرم فرمائے. یہ آزمائش ٹل جائے ہم سب سے, یہ وبا دور ہو جائے, حرمین شریفین کے دروازے کھلے اور ہم آقا کے قدموں میں پھر سے حاضر ہو جائیں, آقا علیہ السلام کے قدموں میں پھر سے حاضر ہو جائیں. خدا کی قسم روفی صاحب دل چھوٹا ہو رہا ہے. جو رمضان قریب آ رہا ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم وہ آخری عشرے کے روزے یہاں کیسے رکھیں گے. ہم وہ عید کا دن اگر خدا نہ خواستہ تب تک دروازے نہ کھولے, ہماری وہ کیا کہتے ہیں بن دیدوں کدے عید نہ ہوندی, آتے کیا عیداں بن دیداں, عید گاہ ماں غریباں کوئے تو. میں یہی دعا کرتا ہوں, وہ عید یاد نہیں ہے جو یہاں کی ہو کبھی. عید پہ ہم عیدی لینے اپنے آقا کی بارگاہ میں جاتے ہیں. یہ سب حضرات ہمارے لیے بھی دعا کریں, پوری امت مسلمان کے لیے دعا کریں, بس سیدہ زہرا کا صدقہ کرم ہو جائے, ہماری خطائیں معاف ہو جائیں اور وہ دروازے ہم گناہگاروں پہ کھل جائیں, وہ دروازے ہم گناہگاروں پہ کھل جائیں. اور یہ عید ہم مدینہ منورہ میں جا کے کریں. آج یہ رات کو دعا ضرور مانگیے گا. اللہ تعالیٰ سب معاملات زندگی کرم فرمائے, رحم فرمائے, فضل فرمائے, ہمارے عمل کی طرف نہ دیکھے. وہ کیا کہتے ہیں, فضل تیرے دی آس کریمہ اور غرور نہ کوئی, صدقہ اپنے سونے نبی دا بخش خطا جو ہوئی. بس اللہ تعالی ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے اور حرمین شریفین کی حاضری ہمیں پھر سے عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے, جہاں ساری زندہ دنیا کے معاملات زندگی چل پڑے, ہمیں پھر آپ لوگوں سے اسی طرح سامنے لاکھوں کے اجتماعات میں, جس طرح پچھلے سال کا اجتماع کی جھلکیاں مجھے یہاں بار بار یاد آ رہی ہیں, نصیب ہو دیکھنا, ملاقات نصیب ہو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کا صدقہ ہم پہ کرم فرمائے. آج کا پیغام یہی ہے. آپ نے حضور کی عزتوں کا منظر سنا نا, نہ صرف یہ کہ حضور عزتوں والے ہیں, میرے بھائیوں حضور عزتیں دینے والے ہیں. حضور صرف عزت والے نہیں ہیں بلکہ حضور عزت دینے والے ہیں. میں نے ابھی کم و بیش گھنٹہ ہو گیا حضور کی عزتوں کو بیان کیا نا. اب آخری بات میری یہ سن لیں, حضور صرف عزت والے نہیں ہیں, حضور عزت دینے والے ہیں. حضور عزت دینے والے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر کوئی تمہیں ذلیل کرے نا تو اس سے جھگڑا مت کرو, کیونکہ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی اگلے کو دیتا ہے. جس کے پاس عزت ہوگی وہ اگلے کو بھی عزت دے گا, اور جو خود ذلیل ہوگا وہ اگلے کو بھی ذلیل کرے گا.
میرے مصطفیٰ سے زیادہ عزت والا کوئی نہیں، اسی لیے میرے مصطفیٰ سے زیادہ انسانیت کو عزت کسی اور نے نہیں دی۔ میرے آقا علیہ السلام نے ہمیشہ ہر ایک کو عزت دی ہے اور عزت دینا سکھایا ہے، عزت دینا سکھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نے عزت دینا سکھایا ہے۔ آقا علیہ السلام رونق افروز ہیں، آقا علیہ السلام اور آقا نے سب کو عزت دینا سکھایا ہے، سب کو عزت دینا سکھایا ہے، ایکویلٹی سکھائی ہے۔ حضور علیہ السلام رونق افروز ہیں، ایک یہودی کا جنازہ گزر رہا ہے، حضور احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ تو یہودی کا جنازہ تھا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ انسان نہیں تھا، میں انسانیت کے احترام میں کھڑا ہوا ہوں۔ حضور نے صرف مسلمانوں کو عزت دینا نہیں سکھایا، حضور علیہ السلام نے انسانیت کو عزت دینا سکھایا ہے۔ مجھے اس وقت پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے، AIQ TV کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے مجھے اس وقت پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے۔ میں کہنا چاہوں گا جس مذہب کا بندہ بھی تمہارے سامنے آئے اس کو عزت دے کے بتاؤ مصطفیٰ علیہ السلام نے انسانیت کو عزت دینا سکھایا ہے، انسانیت کو عزت دینا سکھایا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں عزت دینا سیکھو، لوگوں معاف کرنا سیکھو۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں معاف کرنے سے اللہ عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ اگر کوئی آ کے میرے ہاتھ چھومے گا میں نے تو اس کو عزت دینی ہے، پتہ تب چلے گا اگر کوئی مجھے گھور کے دیکھے تو میں اس کو مسکرا کے دیکھوں۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی گالی دے جب تک ہم اس کو جواب میں گالی نہیں دیں گے، آپ نے میرا مزاج دیکھا ہوگا، مجھے کوئی 1000 گالیاں دے دے، 1000 مجھ پہ باتیں کر لے، میں نے کبھی جواب میں گالی نہیں دی، میں نے کبھی جواب میں جو ہے وہ جواب نہیں دیا، میں نے کبھی کسی کی بد تہذیبی کا جواب بد تہذیبی سے نہیں دیا، میں نے ہر ایک کو دعا اور مسکرا کے جواب دیا۔ الحمدللہ یہ مثال ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے اگر تمہیں کوئی ذلیل کرے، تمہیں کوئی کچھ بھی کر لے، تم اس کو عزت دو، اللہ تعالیٰ تمہاری عزت میں اضافہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے سے عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں جو عاجزی کرتا ہے نا لوگوں کے آگے بھی جھک کے رہتا ہے، عاجزی کرتا ہے، نیچی نگاہیں رکھتا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اسے بلند فرما دیتا ہے، اللہ اسے بلند فرما دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام تھے، ہمیں درس ملتا ہے کہ عزت دو سب کو، عزت دیجئے سب کو عزت دینا سیکھیے، انسانیت کی عزت کرنا سیکھیے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں ایک مرتبہ پھر پیر صاحب گھمکول شریف میں ان کو خوش آمدید کہوں تو یہ تو ان کا اپنا گھر ہے، لیکن ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ اپنے گھر کو اپنا ہی گھر سمجھ کے ہمیشہ محبت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ گھمکول شریف کے فیضان میں بھی مزید وسعتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت قبلہ پیر سعادت علی شاہ صاحب مدد اللہ العالی، پیر صاحب چورہ شریف، ان کی عزتوں میں بھی اضافہ فرمائے۔ جتنے ثنا خان احباب تشریف فرما ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ لنڈی کوتل شریف کے صاحبزادہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کو مزید رحمتوں سے نوازے۔ میرے بہت ہی پیارے بھائی، میرے دوست، میرے بھائی، میرے دل کے بہت قریب جناب شہباز ظہیر صاحب تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں میں اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہر خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ فرمائے۔ اپنا بھی خیال رکھیے ان دنوں میں، اپنے عزیز و اقارب کا بھی خیال رکھیے، کم سے کم گھروں سے نکلیے، گھروں میں رہنے کی کوشش کیجیے۔ آپ تو ماشاءاللہ رہتے ہی گھر میں ہیں زیادہ، کم سے کم گھروں سے نکلیے، اپنے آپ کا بھی خیال کیجیے، کوشش کیجیے کہ آپ کی وجہ سے لوگوں سے انٹریکشن بہت کم رکھیں کہ آپ کی وجہ سے یہ وبا، یہ بیماری آپ کی وجہ سے کسی اور کو نہ لگے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے سایہ رحمت میں رکھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی رحمت کے تمام دروازے ہم پہ کھول دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت پیغام صاحبزادہ والا شان نے قوم کے لیے دیا، انسانیت کے لیے دیا۔ ناظرین اکرام، یہ محبتوں کا پیغام ہے، ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ بہت ہی خوبصورت پیغام اس خطبے کے اندر تھا، خطاب کے اندر تھا۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ما زنام مصطفیٰ است۔ اگر میں اس خطاب ذیشان کا خلاصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں تو وہ صرف یہی بنے گا۔ ابن العربی نے کہا تھا اپنے عربی کلام کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت تخلیق فرما دیا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے مابین تھے۔ انجم میں ذو
न शम्सो कमर का ज़हूर था, आंखें भी जब न थी तो मोहम्मद का नूर था। कुदरत ने अपने नूर का जलवा दिखा दिया, सब नूर को मिलाकर मोहम्मद बना दिया। नाज़रीन इकराम, इसीलिए तो इमाम अहले सुन्नत आला हजरत का कलाम बलागत निजाम कहता है, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुझको देखा तो हुआ ठंडा कलेजा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। नाज़रीन इकराम, अब आपके सामने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक ऐसी हस्ती तशरीफ ला रही हैं जिनको आलमी शोहरत हासिल है सनाखानी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। ये वो शख्सियत हैं जिनको अल्लाह ताला ने बारहा ये एजाज बख्शा है कि ये रोज़ा रसूल पे हाजिर हुए और इंतहाई रिक्कत कल्बी के साथ इन्हें हुजूर के सामने इस्तगासा पेश करने की सआदत नसीब हुई। ये वो हस्ती हैं जो जब नात पढ़ती हैं तो हमारे दिलों के अंदर, हमारे ख्यालात के अंदर उस कबीला नज्जार की बच्चियों की याद भी ताजा हो जाती है जो दफ बजाते हुए कह रही थी, तलाल बदरु अलैना मिन सनीअतिल विदाई वजबत शुक्र अलैना मादालिल्लाहि दुआई। ये वो शख्सियत हैं जिनकी आवाज के अंदर एक खास सोजो गुदाज पाया जाता है, क्योंकि ये नात पढ़ने का फन अल्लाह ताला खास खास लोगों को अता करता है। सियालकोट के एक मारूफ शायर रियाज हुसैन कादरी फरमाते हैं, नात क्या है करियाए नखवत की वीरानी का नाम, नात क्या है दस्त बस्ता उनकी दरबानी का नाम, नात क्या है मिल्लते बैजा की सुल्तानी का नाम, नात क्या है रोजाए अकदस पे हैरानी का नाम। दिल के बंजर खेत में किरने उगा देती है नात, नक्श बातिल के जबीनों से मिटा देती है नात। और दिल की हर धड़कन कहे या मुस्तफा तो नात हो, हुक्म दे मेरे कलम को जब खुदा तो नात हो। ये नाते रसूल मकबूल अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी अता है, और ये अता उसी पे होती है जो अल्लाह के नबी का मंजूर नजर बन जाता है। आज की इस महफिल पाक में हम बहुत खुश नसीब हैं जो घरों में बैठ के भी सुन रहे हैं, स्क्रीन के सामने भी सुन रहे हैं। दुनिया के तूल अर्ज पे जहां जहां क्यू टेलीविजन की नशरियात जा रही हैं, तो नाजरीन इकराम, ये आपका एजाज है कि आपने इतनी रूहानी, विजदानी और नूरानी महफिल में आपने शिरकत की। और अभी हम जब नात सुनेंगे तो आप महसूस करेंगे कि सारी फजा नूरानी कैफियतों में ढलती हुई महसूस होने लगेगी। तो नाजरीन इकराम, आपके सामने हदिया नात पेश कर रहे हैं आलमी शोहरत याफ्ता नात खान अलहाज प्रोफेसर अब्दुल रऊफ रूफी। इनकी आवाज को सुनिए, इनकी नात को सुनिए, और आप भी साथ साथ ही वही कलमे दोहराइए जो इनके कल्ब की गहराइयों से निकल रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को आज की इस महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में कबूल व मंजूर फरमाए। तो जनाबे प्रोफेसर अलहाज अब्दुल रऊफ रूफी। अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत खूबसूरत महफिल क़ारी शाहिद महमूद साहब ने बहुत खूबसूरत पढ़ा, और उसके बाद जो बयान हुआ है हसन बाबा का,
میں پیار سے حسان بابا کہتا ہوں. بہت لطف آیا. اللہم زد فزد، اللہم زد فزد. جی شروع کریں. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں ادھر ہو جاؤں. بسم اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم